الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب السواک مسواک کرنے کا بیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز میں تاخیر کریں دیر کے ساتھ پڑھیں وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ اور مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مشفق تھے شفیق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی ہمت سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے انسان کو وہی کرنے کا حکم ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اب کوئی خود اپنی مرضی سے عمل نہ کرے اور کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کلیہ واضح کر دیا ہے کہ میں ہر انسان پر وہی بوجھ ڈالتا ہوں جس کی وہ ہمت رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز کو دیر کے ساتھ پڑھنا لیٹ کر کے پڑھنا یہ سنت ہے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا وعن شریح بن ہانی قال شریح بن ہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قال سألت عائشہ کہ میں نے سوال کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو کیا کام کرتے اس کے بارے میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ تو قالت آپ فرماتی ہیں بالسواک مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو کیا کرتے مسواک کرتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے بے شمار احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے یعنی قیام کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عمل کیا کرتے یشوس فاہ بالسواک اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرتے تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کو اس وقت اپنے منہ کو صاف کرنا مسواک کرنا یا اس کے جو مد مقابل اب چیزیں آ گئی ہیں تو ان کو استعمال کرنا منہ کی صفائی کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرۃ 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی 10 خصلتیں فطرت سے ہیں فطرت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انسان کی تخلیق فرمائی ان میں پہلی چیز قص الشارب مونچھیں کترانا مونچھیں چھوٹی رکھنا کترانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَإِفَاءُ اللَّحْيَةِ
اور اپنی دھاڑیوں کو معاف کر دینا، داڑھیوں کو بڑھانا، والسواکی اور مسواک کرنا، واستنشاق الماء اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ وضو کے وقت ہو یا وضو کے الگ ہو تو ناک کو صاف رکھنا، یہ بھی فطرت سے ہے۔ یہ وہ جملہ سنتیں ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ وقص الاظفار اور ناخن کترانا، ناخنوں کو چھوٹا رکھنا، وغسل البراجم اور انگلیوں کے جوڑ دھونا، ونتف الابط زیر ناک بال اکھاڑنا، وحلق العانت اور استنجا کرنا۔ یہ 9 چیزیں بیان کی ہیں، اور 10ویں چیز کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گئی ہے، شاید وہ کلی کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بالوں کو زیر ناک بال اکھاڑنے سے اور بغلوں کے بال اکھاڑنے کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 40 دن کی مہلت دی ہے، تو 40 دن سے پہلے 15 دن، 20 دن، 10 دن، اس سے پہلے بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اور آخری جو حد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی بتائی، اس سے آگے نہیں۔ اگر اس سے آگے انسان جاتا ہے تو وہ سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف چلا جاتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مسواک کرنا، مطہرۃ للفم منہ کی صفائی یا منہ کی طہارت ہے، اس سے انسان کا منہ صاف رہتا ہے، اور دوسری چیز مرضات للرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان سنت پہ عمل کرے گا تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فقط اللہ کی اطاعت ہے۔ وعن ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من السنن المرسلین، کہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت تھیں۔ ان میں پہلی چیز الحیاء، حیا کرنا، اور اس کی جگہ دوسری روایت میں آتا ہے وَيُنْوَ الْخِتَّانُ، یعنی ختنے کروانا۔ یہ پہلی چیز ہے جو نبیوں کی تمام رسولوں کی سنت تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہیں تو آپ نے فرمایا فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ، اس کو جو دل چاہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے حیا کا ہونا یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْعَطْرَةُ، اور عطر لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی رسولوں کی سنت ہے۔ وَالسِّوَاكُ، مسواک کرنا، وَالنِّكَاحُ، اور نکاح کرنا، یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رسولوں کی سنت تھی۔ وَأَنْهَا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے فَيُؤْتِينِ السَّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، تو آپ وہی مسواک مجھے دے دیتے کہ میں اس کو دھو دوں۔ فَأَبْدَهُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، تو میں بھی شروع ہو جاتی اسی مسواک کو کرنا، ثُمَّ أَغْسِلُ، تو پھر میں اس کو دھو دیتی، وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو واپس کر دیتی۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا انداز یہ بھی ہوتا ہے، اور
دوسری بے شمار احادیث مبارکہ بھی یہ بات واضح کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کسی برتن سے پانی یا کوئی چیز نوش فرماتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے اپنے لب مبارک لگا کر وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اور مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک حدیث کے اندر کہ جو بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 25 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 27 کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اب ان حدیث کے اندر تطبیق اس لحاظ سے محدثین دیتے ہیں کہ 25 نمازیں کا ثواب اس وقت بندے کو ملتا ہے جب وہ بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ مسواک کر کے وضو کرے پھر نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔